لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم معزز سامعین کرام، اصالہ ثواب کی مجلس خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. اور انسان گھاٹا کب اٹھاتا ہے؟ جب وہ خلاف شرع، خلاف قوانین دین عمل انجام دیتا ہے تو وہ گھاٹا اٹھاتا ہے. اور کب گھاٹا اٹھاتا ہے؟ جب وہ سستی اور کاہلی کرتا ہے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو انسان سستی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع کرتا ہے. حقوق خود کا بھی حق ہوتا ہے انسان کا. جسم اللہ نے دیا تو اس کے حقوق ہے، اس کا خیال رکھنا نا، کسی طرح سے کوئی نقصان نہ آنے پائے. اس کے علاوہ اہل و عیال جس کا اللہ نے نعمت عیال سے نوازا، اس کا خیال. معاشرے کے حقوق، سماج کے حقوق، لوگوں کے حقوق، یہ سب آدمی جو ہے ضائع کرتا ہے حقوق کو اگر سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے. انسان سستی کب کرتا ہے؟ سستی کب کرتا ہے؟ اس کے کئی وجوہات میں نے کل عرض کیے تھے. ان میں سے ایک، انسان اس وقت سستی کرتا ہے کہ جب کسی عمل کے بارے میں اس کے برکات، اس کی فضیلتوں کا اسے علم نہیں ہوتا ہے. مثلا نماز جماعت ہے، انسان بعض مواقع یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے نماز جماعت پڑھنے میں کنٹال آتا ہے، سستی آتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، دیر لگ جاتی ہے. مثلا کیوں یہ جملے استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ حقیقت نماز جماعت سے واقف نہیں ہے. نماز جماعت کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اسے 70 حج 70 عمرے کا ثواب مل رہا ہے. اگر کوئی نماز جماعت کسی عالم کے پیچھے پڑھ رہا ہے، حدیث میں ہے گویا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز جماعت پڑھ رہا ہے. اس کی حقیقت نماز جماعت میں اگر 10 افراد سے زیادہ شرکت کر لیں، 10 سے زیادہ شرکت کر لیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ فرشتے جو بارش کے قطرات کا حساب لگا لیتے ہیں، وہ فرشتے جو سنگ کے ریزات کا حساب لگا لیتے ہیں کتنے ریزے ہیں زمین کے اوپر، وہ فرشتے اس جماعت سے جو ثواب حاصل ہو رہا ہے اس کا حساب لگانے سے حاصل ہے. اس کا حساب میں نہیں لگا سکتے وہ حساب. اس کا کتنا ثواب اس جماعت کا ملا. یا اذان ہے، مثلا اذان دینے کا ثواب، اذان جماعت کا ثواب، شہید کا ثواب ہے، جماعت کا ثواب مجاہد کا ثواب ہے. تو انسان سستی اس وقت کرتا ہے جب اس آثار و برکات سے ناشنا ہوتا ہے. خمس مثلا انسان خمس نکالنے میں سستی کب کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے سستی چونکہ اس کے برکات کا اسے علم نہیں ہے کہ خمس نکالیں گے تو ہمارا مال محفوظ رہے گا، چوری نہیں ہوگی، جلے گا نہیں، کسی طریقے سے اس پہ کوئی نقصان وارد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے، اسی طریقے سے جہاد ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. تو انسان جب اس کے آثار و برکات سے واقف نہیں ہوتا ہے تب سستی کرتا ہے. نماز جماعت، ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں نے جو ہے جماعت میں اس وقت شرکت کی جب 1 رکعت ہو چکی تھی، میں چاہتا ہوں اس 1 رکعت کا بھی ثواب حاصل کر لوں.
یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں صدقہ دے دوں. تو رسول اللہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہے ہیں. کہا اس پہاڑ کے برابر اگر تم صدقہ دے دو، خیرات دے دو، تو تم سے جو ایک رکعت نماز چھوٹی ہے جماعت کی، وہ ثواب تمہیں نہیں ملے گا، وہ ثواب تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ثواب بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو انسان آثار و برکات کو نہیں جانتا ہے، سستی کرتا ہے. والدین کا احترام مثلا، اس کے آثار کو انسان نہیں جانتا ہے. والدین کا احترام اگر انسان کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے اولاد میں برکت ہوگی. اگر والدین کا احترام کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. معصومین کی دعا اس کے ساتھ ہوگی، خود والدین کی دعا اس کے ساتھ ہوگی اگر والدین کا. تو انسان نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد انسان دینی معاملوں میں، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، دینی معاملات میں انسان سستی کرتا ہے، اور کبھی کبھی سستی اقتصادی معاملات میں کرتا ہے. رزق اس کے لیے واجب ہے تلاش کرنا، کبھی وہ نہیں جاتا ہے. گھر میں پڑا ہوا ہے، مثلا منہ کھولے ہوئے ہے، اللہ میرے منہ میں ڈال دے گا تو اللہ نہیں ڈالے گا. تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بچہ بھی اس وقت اس کو ملتا ہے جب وہ روتا ہے ماں کے سامنے. ماں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت روتا ہے، یعنی وہ بھی ظاہر کرتا ہے اپنی خواہش کو، جبکہ اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے، سامنے ہے اس کا رزق. لیکن پھر بھی جب تک وہ روئے گا نہیں، ماں کو احساس نہیں ہوگا. ماں کو احساس اس وقت ہوگا جب وہ بچہ روئے گا. اور اسی رزق کے حصول کے بہت سے راستے بتائے معصومین نے کہ تم نے دکان کھول لیا، کوئی کاروبار کر لیا ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو معصومین نے راستہ بتایا ہے کہ یہ، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، سستی کرتے ہیں اس میں. مثلا آیت اللہ شبیری زنجانی ابھی باحیات تھے، ان کے والد کا واقعہ ہے. یہ امام خمینی کے ساتھ آیت اللہ مخلودگی کے پاس گئے. یہ بہت بڑے مرجع اور عارف انسان، عارف جن کے سامنے پردہ کھل جاتا ہے، آنکھوں کا پردہ حقیقت سے بات ہو جاتا ہے. ان کے پاس گئے. ان کے پاس علم کیمیا تھا. علم کیمیا یعنی مٹی وغیرہ سے سونا بنا دینا، اور علم ظفر تھا. یہ ان کے پاس تھا، علم ظفر یہ ان کے پاس تھا. یہ پہنچے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ ایسا ہے، آپ مجھے علم کیمیا سے آشنا کرا دیجیے، مجھے علم کیمیا بتا دیجیے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، میں سکھا تو سکتا ہوں، لیکن تم اتنا بتاؤ کہ یہ علم سیکھنے کے بعد کیا تمہارا ایمان باقی رہے گا؟ اگر اس بات کو تم یقینی کہہ دو تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس وقت یہ دونوں پیچھے ہٹے. کہا نہیں، مجھے نہیں سیکھنا ہے. ہو سکتا ہے جو ہے مال آنے کے بعد ہمارا ذہن پلٹ جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ انسان کو دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، پیچھے نہیں، اس لیے کہ اس میں حرام میں مبتلا ہونے کا انسان کو خطرہ ہے، حرام میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں کہ جو خود رسول اللہ نے بتائی ہے، ائمہ علیہ السلام نے راستہ بتایا، اگر اس پہ عمل کرو تو تمہیں کوئی پریشانی زندگی میں نہیں ہوگی. پھر انہوں نے بتایا، ایک تو ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھا کرو. بعض لوگ تسبیح حضرت زہرا نہیں پڑھتے، ان کو مستحب ہے، کم اہمیت، جبکہ اس کے آثار و برکات سے واقف نہیں ہے انسان. تسبیح حضرت زہرا اگر کوئی انسان نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے، امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے 1000 رکعت مستحبی نماز ادا کی ہے. 100 رکعت نماز ماہ رمضان میں انسان 102 رکعت پڑھتا ہے. اس میں بھی بعض لوگ جو ہے کچھ دنوں کی پڑھ لیتے ہیں، کچھ رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے. لیکن ایک تسبیح پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ 1000 رکعت نماز کا ثواب اسے میٹھے مٹھائے مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے برکات جو ہے رزق میں اضافہ ہو، یہ رزق کے لیے بتا رہے ہیں. رزق میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا ایک تو یہ کرو، تسبیح حضرت زہرا پڑھو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھا کرو. 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد. 3 مرتبہ سورہ قل اللہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی. آیت الکرسی بہت بڑی وہ نہیں ہے آیت، صرف ایک آیت ہے آیت الکرسی. 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھا کرو. اور اس کے بعد انہوں نے
بتایا کہ 3 مرتبہ صلوات پڑھا کرو، 3 مرتبہ صلوات پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، رزق کا راستہ، روزی کا راستہ، جو جس راستے کی بھی تلاش ہو۔ مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ مخرج راستہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت یہ انہوں نے بتائی، یہ کیا کرو۔ یہی بات رسول اللہ نے جنگ کے موقع پہ جب لوگ غریب ہو گئے تھے، فقیر ہو گئے تھے، تو ایک شخص تنگ، اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اتنا زیادہ تنگ ہو گیا تھا، آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ اب مجھ سے یہ فقر و فاقہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، کوئی راستہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارا فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے کہا ایسا ہے کہ جب بھی تم گھر میں وارد ہوا کرو، اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، تو ایک تو سلام کیا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، جب بھی جاؤ سلام کرو، جب گھر سے نکلو سلام کرو، گھر میں داخل ہو سلام کرو، کوئی ہو یا نہ ہو۔ ہمیں شرم آتی ہے، ابا بیٹھے ہو اس کو سلام کریں، بھائی بیٹھا ہو اس کو سلام کریں، زوجہ بیٹھی ہو اس کو سلام کریں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، برکات نہیں معلوم ہے ہمیں، اس کے آثار و برکات نہیں معلوم ہے۔ سلام کرو، جب بھی گھر میں جاؤ سلام کرو، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھو، سورہ قل اللہ پڑھو۔ اب یہ کہ گھر میں کوئی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب؟ ملائکہ ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنے گھر کو روشن کیا ہے، نورانی کیا ہے ذکر الہی سے۔ جب بھی ذکر الہی ہوگا فرشتوں کا نزول ہوگا، جیسے ہی آپ سلام کریں گے، قل اللہ پڑھیں گے، فرشتے آئیں گے، صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو انسان جب سستی کرتا ہے تو حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب علم کے حصول میں سستی کرتا ہے تو پتہ چلا اس کے اعمال، بعض اعمال جو ہے اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین نے راستہ بتا دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو کسی چیز کو۔ یہ نہیں کہ خود اپنا استعمال کرنے لگو دماغ، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، نہیں، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب اہل ذکر سے مراد جو ہے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام ہماری تو دسترسی نہیں ہے، ہم تو امام ہیں، ہمارے موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے، کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بعض خاص مقربان ہیں جو ان سے ملاقات رکھ سکتے، ہر ایک سے امام ملتے بھی نہیں، کیونکہ پتہ چلا سب سے ملنا شروع کرتے ہیں امام سب کے آگے جو ہے وہ کرنے لگے۔ نہیں، مصلحت پروردگار یہ ہے کہ وہ ہم سے دور ہوں، غیب میں ہو، مصلحت ہے یہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مصلحت ہے، دور ہیں تو ہم سے غافل ہیں، نہیں، ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا دھیان بھی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی حوادث زمانہ تمہارے سامنے آئے فرج تو تم رجوع کرو رواتنا، جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی علماء کی طرف رجوع کرو جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے۔ تو امام قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی شریعت نے، قرآن نے اجازت نہیں دی ہے کہ خود سے مسئلے حل کرنے لگو، نہیں، سوال کرو۔ اب سوال ہم نہیں کر سکتے، نہیں موجود ہے، تو انہوں نے راستہ بتایا ہے کہ ہم نہیں ہیں تو ہم 4 نائب چھوڑے جا رہے ہیں، ہم نہیں ہیں، اس کے بعد ہمارے نائبوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ان سے سوال کرو۔ امام نے کہا ہے کہ جو ہماری حدیثوں کو نقل کرتے ہیں ان سے سوال۔ یہی چیز امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں زورارا، کسی نے سوال کیا مولا یہ جو فقہی مسئلے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ہم اسے کس سے معلوم کریں، کیسے پتہ کریں؟ تو امام فرماتے ہیں زرارہ سے کہتے ہیں اجلس فی مسجد المدینہ مسجد الکوفہ افتِ الناس، بیٹھو مسجد کوفہ میں لوگوں کو فتوے دو۔ یعنی امام موجود ہے اور اس کے بعد امام فتوے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین معجزاتی اعتبار سے آگے بڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر معجزاتی اعتبار سے دین آگے بڑھنے کا نام ہوتا تو امام حسین کو اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی۔ اللہ ایک صرف ہوا کو روک دیتا، سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں، سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔
نہیں، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس گھر بیٹھے رہو اور بس سوچ لو کہ بس اللہ قادر ہے، اس میں کوئی اللہ قادر ہے، اس میں بھی قادر، سب کے سب کو مار دیتا امام یا مولا کائنات کی خلافت کو غصب نہ کر لیتا. لیکن نہیں، دین معجزات سے چلنے کا نام نہیں ہے، اختیار مختار بنایا ہے اللہ نے انسان کو. ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں جد و جہد کرنا ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ نکلو اور فکر کرو دین کے بارے میں، یعنی دین کو حاصل کرو، اس کے بعد پلٹو اپنے قوم کے درمیان ان کی اصلاح کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب عالم و مرجع نہیں بن سکتے ہیں. بعض کے لیے قرآن نے کہا ہے، بعض بن سب کے سب، اس لیے سب کے اوپر تقلید واجب نہیں ہے. جو اس لیول میں آ گئے، مرجع ہو گئے، جنہوں نے جو ہے علوم آل محمد کو حاصل کر لیا، اب ان کے اوپر تقلید واجب نہیں ہے، ان کے لیے تو آرام ہو جائے گی. لیکن جو اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے اہل ذکر سے سوال کریں. اہل ذکر نے جس کا راستہ بتایا ہے اس سے سوال کریں. اب عزاداری کے سلسلے میں گائیڈ لائن آئے مثلاً علماء کی طرف سے، ہم یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے حساب سے چلیں گے جو ہم چلاتے ہیں. تو یہ تو مقابلہ ہو گیا امام کا. یہ امام کے خلاف آیت اللہ سستانی کی جو گائیڈ لائن آئی، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی. اس میں جو اہم بات ہے، وہ اہم بات ایک یہ ہے کہ جہاں جس بھی ایریے میں کورونا کے مریض زیادہ نہیں ہے مثلاً، یا وہاں پہ کوئی بہت زیادہ پابندی نہیں ہے، وہاں عمومی پروگرام ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، شرکت کر سکتے ہیں عمومی پروگرام میں. یعنی عمومی یعنی سب کا مل جل کے پروگرام ہوتا ہے، سب کو بلایا جاتا ہے، سب آتے ہیں اس میں، سب کے سب شرکت کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، ایسا پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن جو ادارے صحت نے، متخصصین صحت نے جو گائیڈ لائن بتائی ہے، جو پابندیاں بتائی ہیں، مثلاً ماسک لگانا، مثلاً سینیٹائز کرنا، مثلاً اس طریقے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. تو اس وقت اور جتنے بھی اگر ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے تو پھر ہمیں علمی اعتبار سے سستی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں علم کو حاصل کرنا. اور جب ہم علم حاصل کریں گے تب جا کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول ہوگا. اب اس میں سستی کرنے ہمیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں فتویٰ یاد کرنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں فتویٰ لینے کی. ہم ایسے ہی نماز پڑھ لیں گے، ایسے ہی روزہ رکھ لیں گے، ایسے حج کر لیں گے، ایسے زکات کر لیں گے، تو یہ منہ پہ مار دیا جائے گا. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سرپرست ہونا چاہیے ہر چیز کا. ہم سے سوال اللہ کرے گا، یہ تم نے جو روزہ رکھا ہے، جو تم نے حج کیا ہے، جو تم نے عزاداری کی ہے، جو تم نے تبرک بانٹا ہے، یہ جو کچھ بھی تم نے انجام دیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آج معمولی سے کوئی کام مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس کی دلیل مانگی جاتی ہے؟ نہیں مانگی جاتی ہے. اللہ کے سامنے ہمارے سارے اعمال کا مقدمہ پیش ہوتا ہے، اللہ ہم سے دلیل مانگے گا، کس بنیاد پہ تم نے کیا، کس نے کہا تھا تم سے کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اس کی دلیل سب سے پہلے یہ کہیں گے مولا نے کہا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا. رسول اللہ تمہارے زمانے میں تھے، جس کے زمانے میں تھے تب جائیں گے. تمہارے زمانے میں تھے، کہا نہیں. تمہارے زمانے میں تھے، کہا نہیں. تب کیسے تم نے دیا؟ تب بس وہ جو لکھی ہوئی تھی باتیں کتابوں میں، اس کے مطابق کہا. زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی چندی بدلاؤ آتا رہتا ہے. کیسے تم نے عمل کر دیا؟ پہلے تو ہوائی جہاز نہیں چلتا تھا، اب ہوائی جہاز چلتا، اس میں کیسے نماز پڑھے؟ بس کیسے تم نے عمل کر لیا؟ تو اگر اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے فلاں کو مجتہد مانا تھا، فلاں کی تقلید کی تھی، اب اس کے سارے اعمال کے جوابات وہ دیں گے، مرجع دیں گے. تو اگر ہم رہ گئے یہاں پہ کہ نہیں ہم تو اپنے حساب سے چل رہے تھے، تو اللہ کہے گا یہ رد، یہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول وہی ہوگا جو اللہ اور رسول کے مطابق ہمارا ہو. لہٰذا ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. بس میرے عزیز بات کو تمام کیا. ایک مرحوم کے اس نے سوال کی مجلس قبرستان میں بیٹھے ہوئے تو فون آ گیا کہ مجلس میں مرحوم جہانگیر میاں ابن راجن علی یقیناً عزادار امام حسین کے، اور یہ ایام عزاداری سید الشہداء کی ابتدا بھی ہو چکی ہے. سمجھ لیجیے جب یہ اس غم کی خبر رسول اللہ تک پہنچی جناب جبرائیل کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اشک جاری کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، تو آپ کو شہزادی نے دیکھا. بابا کیا وجہ ہے آپ کے گریہ کی، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟
تو پھر رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو واقعہ کربلا سے خبردار کیا، بتایا کہ یہ ہوگا، پورا واقعے کی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، بابا جب میرے لال حسین کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میرا لال حسین کربلا کی زمین میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اے بابا میرے لال حسین پر کون روئے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا تھے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کرے گی، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں پہ گریا کرے گی، جس کی خواتین تیری خواتین پہ گریا کریں گی، جس کے بچے تیرے بچوں پہ گریا کریں گے۔ ہاں عزاداروں، یہ وہی قوم ہے جو امام الحسین کے غم میں گریا کرتی۔ یہ دعا ہے حضرت زہرا شہزادی نے دعا کی تو لاکھ دنیا اس قوم کو مٹانا چاہے، اس عزاداری کو مٹانا چاہے، کبھی نہ یہ عزاداری رکی ہے نہ مٹی ہے۔ ہاں وقت کے مطابق ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمیاں آ جائیں، تھوڑی بہت مشکلات آ جائیں، لیکن یہ عزاداری ختم نہیں ہوگی۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد شہزادی نے یہ سنا اور اس کے بعد شہزادی نے دعا دی، اور اس کے بعد شہزادی نے شفاعت کے لیے بھی ضمانت لی کہ ہم شفاعت کریں گے۔ یقیناً انشاءاللہ ہم سب کی یہی امید ہے کہ ہم سب عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے عمل قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش تو کر رہے ہیں۔ اگر عمل میں کوتاہی رہ جائے گی، عمل میں کمی رہ جائے گی، تو انشاءاللہ شہزادی ضرور شفاعت کرے گی۔ ہاں عزاداروں، کیوں نہ شفاعت کریں؟ ارے جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہو، اور جس کے بیٹے پہ کوئی رونے والا نہ ہو، اور اس کے بعد ایک قوم کھڑی ہو، اور کھڑی ہونے کے بعد اس کے لال پر گریہ کرنا شروع کرے، تو یقیناً شہزادی شفاعت کرے گی۔ آزادارو، حسین مظلوم کی شہادت کے بعد صرف ظلم ظالم تمام کر دیتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن آزادارو یہاں ظلم تمام نہ ہوا۔ ارے ظلم تو اتنا کیا کہ اہل حرم کو حسین کی کٹی ہوئی لاش کے درمیان سے گزارا گیا، جیسے حرم نے اپنے ورثہ کو دیکھا، اپنے آپ کو سواریوں سے گرایا، سب اپنے اپنے عزیزوں سے لپٹ کر گریا کرنے لگے، لیکن انہی لاشوں میں 2 معصوم بچوں کی لاشیں تھی، جس پر کوئی گریا کرنے والا نہیں تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ راوی نے امام سے پوچھا، ارے یہ 2 بچے کون ہیں؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ امام سجاد نے تڑپ کر کہا، اے راوی ایسا نہ کہیں، ارے ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، لیکن میری پھوپھی نے وعدہ کیا ہے پہلے میں اپنے بھیا حسین پر روؤں گی، اس کے بعد اپنے بچوں پہ روؤں گی۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی شہزادی زینب نے زندان میں اپنے بچوں کو یاد کر کے رویا ہو، یہ راہ کوفہ و شام میں روئی ہوں، مدینے میں پہنچ کے نانا کے روزے پہ روئی ہوں، نہیں روئی ہے، لیکن آزادارو صبر اس وقت تمام ہوا جب شہزادی زینب اپنے حجرے میں گھر میں پہنچتی ہے، اور اس حجرے میں پہنچتی ہے جس میں آل محمد کے 2 چھوٹے چھوٹے بستر اور مسلح بچھے ہوئے تھے۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، ہائے میرے لالو، اللہ